لوگ جب جمع ہو گئے تو پیغمبر اکرم کوہ صفا کی چوٹی پر بلند ہوئے. اب کوئی بہت لمبا چوڑا پہاڑ نہیں ہے, وہ صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے, تو صحیح کرنے والوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہوگا, بہت چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے. تو کوہ صفا کی چوٹی پہ بلند ہوئے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان فرمایا. لوگ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ کوئی انتہائی اہم اور بڑی گمبھیر سی بات ہوگی. اب جو پیغمبر اکرم نے یہ بات فرمائی اور اس شان کے ساتھ فرمائی کہ یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک رسالہ فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ اس پورے مجمع نے کہا کہ ہاں, اگر تم کوئی بات کہو گے اور یہ کہو گے کہ بھئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے. اس شان کے ساتھ, یعنی پہلے آپ نے اعتراف کروا لیا کہ تم میری بات کا یقین کرو گے, پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کو ایک مانو اور مجھے اس خدا کا رسول تسلیم کر لو. بس یہ سننا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے اور ابو لہب نے جھنجلا کر اور جھلا کر یہ کہا, تبن لک ما جمعتنا الا لہذا, تو ہلاک ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, نعوذ باللہ من ذالک, تو برباد ہو جائے, تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. تو ایک گروپ مفسرین کا اور مورخین کا اس واقعے کو لکھتا ہے. دوسرے گروپ نے یہ لکھا کہ جس میں امام فخر الدین رازی بھی شامل ہیں اور دوسرے مفسرین بھی شامل ہیں, طنطاوی جوہری جیسے مشہور و معروف مفسرین شامل ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب یہ ذوالعشیرہ کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم نے ذوالعشیرہ کی دعوت کے بعد کھڑے ہو کر تقریر فرمائی, مختصر ترین خطبہ دیا, اور لوگ جب جانے لگے تو ابو لہب نے مڑ کے یہ کہا تھا کہ تبن لک, تجھ پر وائے ہو, تو نعوذ باللہ برباد ہو جائے, تو تباہ ہو جائے, تو ہلاک ہو جائے, تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو دو واقعے ملتے ہیں تفسیروں میں اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے سلسلے میں. لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تاریخ نے اور سیرت کی کتابوں نے مختلف مقامات پر ابو لہب کے اس جملے کو محفوظ کیا ہے. فقط کوہ صفا کا واقعہ یا ذوالعشیرہ کا واقعہ نہیں, اور مختلف مقامات پر ابو لہب نے بار بار لفظ تب کا استعمال کیا, لفظ تب پیغمبر اکرم کے لیے کہ تو نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو ناکارہ ہو جائے کہ یہ باتیں ہم سے نہ کر سکے. ان جملوں کو پیغمبر اکرم سنتے رہے, یعنی فقط وہ واقع نہیں, اور بھی واقعات ہیں تاریخ کے اندر, ان جملوں کو سنتے رہے, اور پیغمبر اکرم نے کسی رد عمل کا کوئی مظاہرہ نہیں فرمایا. پیغمبر اکرم کی تسلی کے لیے اور اس کی زبان بند کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل فرمایا. یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر, شان نزول. ذرا ذہن میں باتوں کو محفوظ کرتے چلے جائیں. اور اس شان کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا کہ نام لیا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے, یا ابو لہب ہلاک ہو گیا. دونوں ترجمے اس لفظ تب کے ممکن ہیں, اس لیے دونوں ترجمے عرض کر رہا ہوں. ابو لہب کنیت ہے, نام نہیں ہے. اس کا نام تھا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب, اس کی کنیت ہے ابو لہب. لہب کے معنی شعلہ اور ابو لہب کے معنی شعلے والا. تو لکھا ہے مفسرین نے اور علماء لغت نے کہ یہ کنیت اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس کے رخسارے سرخ تھے, اس لیے رخساروں کی مناسبت سے اسے ابو لہب پکارا گیا. لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے, قرآن ایک آفاقی کتاب ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے موافقین اور مخالفین جو ان کے عہد میں پائے جاتے تھے, ان میں سے سوائے دو کے کسی کا نام قرآن نے نہیں لیا. مخالفین میں ابو لہب کا نام لیا سورہ لہب میں, اور موافقین میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا سورہ احزاب کے اندر. اس کے علاوہ نام نہیں ہے قرآن مجید میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ آیت کسی بھی شخص کے لیے نازل ہو, بھئی کتاب آفاقی ہے, کتاب عالمگیر کتاب ہے, اسے ٹائم اور اسپیس کے اوپر محیط ہو جانا ہے. قرآن مجید کو زمان و مکان کے اوپر محیط ہو جانا ہے. تو اب یہ جو نجی قصے اور ذاتی قصے آ رہے ہیں, اگر یہ اپنے ہی عہد تک کے لیے ہوں تو اس عالمگیر کتاب میں کیوں رکھے گئے جو قیامت تک رہنے والی ہے؟ تو ہر آیت کے لیے اصول یہ ہے کہ اگرچہ وہ کسی خاص قصے میں نازل ہوئی ہو, لیکن جہاں تک وہ صفتیں جائیں وہاں تک اس آیت کی رینج بھی جائے. تو چونکہ ابو لہب کا مفہوم ہے شعلے والا, غیظ و غضب کی کیفیت رکھنے والا, ہر بات پر بگڑ اٹھنے والا, تو اب جہاں تک یہ مزاج جائے اور دشمنی رسول جائے, اس سورے کا رینج بھی وہاں تک جائے گا. یہ ہے اصول.
کہ اب یہ سورہ فقط ابو لہب پہ نہیں رکے گا، جہاں تک بھی بو لہبیت جائے وہاں تک اس سورے کی حدیں بھی جائیں گی۔ اچھا، تو پروردگار عالم نے یہ نام کیوں استعمال کیا؟ نام نہیں استعمال کیا، عبد العزیٰ نہیں کہا، ابو لہب کہا، صرف اس لیے کہ وہ صفت رہے اور صفتیں منطبق ہوتی رہے قیامت تک۔ مستشرقین یورپ نے جو اسلام دشمنی کے نام پر تحقیق کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ابو لہب کا نام لے کر اسے برا کہنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کی منتقمانہ ذہنیت کو بتلاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ انتقام لے لیا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو تحقیق کے نام پر اسلام دشمنی کی جاتی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، کبھی ہم اس کے اوپر آپ کی خدمت میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، تو حقیقت میں یہ تحقیق نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مخالفین میں سے کل ایک شخص کا نام ہے قرآن مجید میں، یعنی اس کو پرسنیفائی کیا، اسے مشخص کیا ایک شخص کو، ابو لہب کو۔ بھائی اس سے بڑا مخالف بھی تو موجود تھا نا، ابو جہل، عاص ابن وائل سہمی، مغیرہ، اور بہت سے لوگ تھے انتہائی، آپ کو عرب سرداروں کے نام مل جائیں گے تاریخوں میں، جو انتہائی شدید دشمنی رکھتے تھے پیغمبر اکرم سے۔ تو کیوں نہیں آیا قرآن مجید میں ان کا نام؟ یہ فقط ابو لہب کو کیوں منتخب کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی منتقمانہ ذہنیت کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی بلیغ مصلحت پوشیدہ تھی، اور وہ بلیغ مصلحت یہ پوشیدہ تھی کہ ابو لہب چونکہ بہت بڑا سردار تھا اور اس کی پشت کے اوپر سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع تھا دشمنی رسالت کے لیے، تو اسے نام لے کر رسوا اور بدنام کیا گیا تاکہ وہ اس محاذ سے ہٹ جائے، اور جب وہ اس محاذ سے ہٹے تو کم سے کم دشمنی رسالت کا ایک کونا تو ٹوٹ جائے، ایک محاذ تو ٹوٹ جائے، تو اس لیے ابو لہب کا نام لیا گیا اور دشمنوں کے مقابلے میں۔ دوسرا سبب جو مفسرین کی سمجھ میں آیا وہ سبب یہ تھا کہ بڑے اعلیٰ قبیلے والا انسان تھا۔ شجر نسب کے اعتبار سے ابو لہب کے قبیلے کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتہائی اعلیٰ ترین قبیلے، خود پیغمبر اکرم کے قبیلے کا ہے اور پیغمبر اکرم سے قریب ترین رشتہ داری رکھتا ہے۔ تو بتلانا یہ تھا کہ ابو جہل کا نام نہیں لیا، مغیرہ کا نام نہیں لیا، عاص ابن وائل سہمی کا نام نہیں لیا، امیہ ابن ابی خلف کا نام نہیں لیا جو شدید ترین دشمن تھے پیغمبر اکرم کے، ابو لہب کو منتخب کیا۔ تو یہ بتلانا تھا کہ چونکہ رشتہ دار کی بات رشتہ دار کے حق میں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے نا، اگر میں کوئی بات اپنے رشتہ دار کے سلسلے میں کہوں تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا جانیں، وہ تو میرا رشتہ دار ہے، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو اس لیے ابو لہب کو بدنام اور رسوا کیا گیا کہ اس کی بات کا اعتبار ختم ہو جائے اور دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ یہ رشتہ دار نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اور تیسرا اور آخری خیال جو مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے وہ خیال یہ ہے کہ ابو لہب کو سارے دشمنوں میں سے منتخب کر کے پروردگار عالم یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ راہ حق میں ہم رشتہ داریوں کو ترجیح نہیں دیا کرتے، اور راہ حق میں رشتہ داری کی ہماری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر وہ سگا رشتہ دار ہو اور راہ حق سے ہٹ جائے تو ہم اسے ابو لہب قرار دیں گے، اور اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی منزل پہ ہو اور راہ حق پہ آ جائے تو ہم اسے اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ یہ تھا وہ پس منظر جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ابو لہب کو منتخب کیا، اور ابو لہب کو منتخب کرنے کے بعد ایک پورا سورہ نازل کیا اس کے نام سے۔ اور کس شان سے وہ سورہ آیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب وہ بھی ہلاک ہو جائے، اور دوسرا ترجمہ وہ ہلاک ہو گیا۔ بھائی میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کافرون میں کیا شان ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو، قل، حبیب کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یا ایھا الکافرون۔ بھائی یہاں ہے قل، قل تبت یدا ابی لہب و تب، قل نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا، براہ راست کہا، یعنی وہ جملہ جو کافروں سے کہا پروردگار نے وہ خود نہیں کہا، پیغمبر سے کہلوایا۔ اور یہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ پروردگار نے خود کہا، اس میں قل نہیں ہے۔ تو اب یہ فرق کیوں آیا؟ بھائی کافر ہے خداوند عالم کے دشمن، اور ابو لہب ہے پیغمبر اکرم کا دشمن، تو پروردگار نے یہ کافر ہے خداوند عالم کے دشمن، اور ابو لہب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن۔ تو پروردگار عالم نے یہ پالیسی طے کر دی کہ حبیب اگر میرا دشمن ہوگا تو تو اس سے بات کرے گا، اور جو تیرا دشمن ہوگا اس سے تو بات نہیں کرے گا، میں بات کروں گا۔ یہ ہے اصول، جس اصول پر پروردگار عالم نے سورہ تبت کو نازل فرمایا۔ اب دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ یہ جملے آگے بڑھیں اور کس بلاغت کے ساتھ اعلان جنگ بھی کیا، اور جنگ کے اعلان کے بعد نتیجے کا بھی اعلان کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یہ تو بددعائیہ جملہ ہے نا، و تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔
بھائی کہاں ہلاک ہوا؟ ابھی تو زندہ موجود ہے، سامنے ہے. کیا نزول سورہ کے وقت وہ ہلاک ہو گیا تھا؟ ہلاک نہیں ہوا تھا. تو پہلے ٹکڑے میں اعلان جنگ ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. وہ ہمارے حبیب کو کہتا ہے تو جواب میں ہم اسے کہتے ہیں، اور وہ تو فقط کوسنے دے کر رک گیا. ہم جو کہیں گے وہ امر ہوگا نا، تو وہ جو امر ہوگا وہ ہر حال میں پورا ہو کے رہے گا. تب وہ ہلاک ہو گیا، یعنی ہم نے اس کی تقدیر میں اور اس کی سرنوشت میں ہلاکت لکھ دی. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھئی یہ کون ہے؟ ابو لہب بڑے قبیلے والا ہے، یہ بات طے ہے، اور سردار بھی ہے، یہ بھی طے ہے اپنی جگہ پر. تو دو طاقتیں اپنے پاس رکھتا ہے نا، ایک قبیلے کی طاقت رکھتا ہے اور ایک سرداری کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر یہ ہمارے حبیب کے مقابلے پہ آ رہا ہے. تو جب تو صحیح کہ اس کی دونوں طاقتوں کو ہم توڑ دیں. قبیلے کی طاقت بھی ٹوٹے گی، سرداری کی طاقت بھی ٹوٹے گی. ما اغنا انہو مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی یعنی اولاد اس کے کام آئے گی. توجہات مبذول رہیں. ما اغنا انہو مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس نے جو کمایا ہے، جو دولت کمائی ہے یا جو اولاد ہے اس کی، وہ اس کے کام نہیں آئے گی. بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ یہ جو جلال کی کیفیت ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بھائی تاریخ اسلام سے اور سیرت کی کتابوں سے کبھی آپ نے پوچھا کہ ابو لہب کا وہ کریکٹر کیا تھا جس پر پروردگار عالم کو اتنا جلال آ گیا؟ کیا کل یہ دو واقعے، کوہ صفا کا ایک واقعہ اور ذوالعشیرہ کا دوسرا واقعہ، ان دو واقعوں پہ اتنا جلال آیا؟ یا دو چار جگہوں پہ اس نے اور کہہ دیا کہ تبا لکا، نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، تو کیا اس پہ جلال آیا؟ نہیں. سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، اور اگر آپ اس واقعے کو ذہن نشین فرمائیں گے تو یہ آیت بہت کھل کے سامنے آ جائے گی. سیرت نگاروں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ جب موسم حج میں مجمع خانہ کعبہ کے چاروں طرف جمع ہو جایا کرتا تھا تو تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے. دیکھیے حج جاہلیت میں بھی تھا، ان کے اپنے طریقے تھے، ان کی اپنی رسمیں تھیں، ان کے اپنے روایات تھے، لیکن وہ ایک موسم حج میں اجتماع کیا کرتے تھے اور حج کرتے تھے اپنے طریقے سے. چونکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، پیغمبر اکرم اس اجتماع کو استعمال فرماتے تھے تاکہ ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے. ان حج پہ آنے والوں کے ذریعے تشریف لے جاتے تھے، عکاس کے میلے میں تشریف لے جاتے تھے، گلی کوچوں میں اعلان توحید فرماتے رہتے تھے. لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ ادھر پیغمبر اکرم کی ایک سیرت تھی مستقل کہ وہ گلیوں میں اور کوچوں میں جا کے تبلیغ کریں اور حاجیوں کے پاس جائیں، ان کے سامنے اعلان توحید کریں. اور دوسری طرف ایک طریقہ تھا ابو لہب کا کہ وہ دو جھولیاں لے کر ان میں پتھر بھر لیا کرتا تھا اور انہیں اپنے دونوں کندھوں سے لٹکا لیتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے پتھر نکال کر پیغمبر اکرم کی پنڈلیوں کو مارتا تھا. یہ تاریخ ہے بھائی، عجیب و غریب بات ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی ساقھائے مبارک زخمی ہو جایا کرتی تھیں. اب تو بات کچھ کھل کے سامنے آئی نا کہ دونوں ہاتھ دشمنی رسالت میں انوالو ہوئے، دونوں ہاتھوں سے اس نے پتھر پھینکے اور دونوں ہاتھوں سے پیغمبر اکرم کی ساقھائے مبارک کو زخمی کیا. اب پروردگار عالم کو جلال آیا اور اس نے کہا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے ہمارے حبیب کی پنڈلیوں کو زخمی کرتا ہے. جب تو صحیح کہ ہم قیامت تک کے لیے اسے رسوا کر دیں قرآن کے اندر ہمیشہ رہنے والی کتاب میں، اور قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، اس کی اولاد بھی ختم ہو گئی، اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور اسے ہم ثابت کر کے دکھلا دیں. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس نے پنڈلیوں پر زخم لگائے، ابو لہب نے پنڈلیوں پر زخم لگائے، یعنی جس میں محمد سے دشمنی کی ابو لہب نے، تو پروردگار کو اتنی بری لگی اور پروردگار کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے قیامت تک کے لیے ابو لہب کو قرآن میں بدنام کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، خار کر دیا. تو جس میں محمد سے جو دشمنی کرے اس کا حشر قرآن میں یہ ہے. تو اب اگر کوئی عظمت محمد سے روگردانی کر لے تو اس کا حشر دنیا و آخرت میں کیا ہوگا؟ اس سے قیاس کرے پیغمبر اکرم کے مقام کو اور پیغمبر اکرم کے مرتبے کو. تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارن ذات لہب. یہ ان قریب، سین اور صوفہ یہ دو حروف ہیں عربی زبان میں جو مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سین ان قریب، صوفہ ذرا سا دور. تو یہاں ہے سین، سیصلی نارن ذات لہب. ان قریب یہ ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں کے گڈھے میں پھینک دیا جائے گا. اب آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی کس طریقے سے پوری ہوئی. بھائی عجیب بات ہے، وہ ہلاک ہو جائے، بھائی ہو گیا ہلاک تو ہوا، اس کا مال اس کے کام نہ آئے،
اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. اب یہ تینوں باتیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں، ان تینوں باتوں کا آپ ملاحظہ فرمائیں. وہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. جنگ بدر کے 7ویں روز، یہ تاریخ لکھتی ہے، جنگ بدر کے 7ویں روز ابو لہب طاعون کے مرض میں ہلاک ہوا. اور چونکہ طاعون متعدی مرض ہے، اس لیے اس کی اولاد اس کے قریب نہیں گئی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی گھر کے اندر، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اولاد قریب نہیں گئی. لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مال کثیر دے کر مزدوروں سے اٹھوا کے پھینک دیا جائے، یہ بھی ممکن نہ ہوا. تو کچھ حبشی غلام جو خاندان ہی کے تھے، انہوں نے اپنی پرانی شرافت کی بنیاد پر اسے اٹھا کر ایک گڈھے میں لے جا کے پھینک دیا، گڈھے کے اندر. یہ ہے تاریخ. تو نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، اور وہ ہلاک ہو کے رہا. اس طریقے سے قرآن مجید کی پیشن گوئی پوری ہوا کرتی ہے. اب سورہ مبارکہ اور آگے بڑھا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی، زوجتہ نہیں ہے، اس کی بیوی، اس کی عورت، یہ تحقیر کا لفظ ہے، اس کی عورت حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی ہے. دیکھیے، ایک ہے لغت، ایک ہے تاریخ، ایک ہے محاورہ. اب حمالۃ الحطب کے لفظ کو لغت میں بھی دیکھیں، تاریخ میں بھی دیکھیں، محاورے میں بھی دیکھیں. حمالۃ الحطب کے معنی لکڑیاں چننے والی، لکڑیاں اٹھانے والی. مفہوم یہی ہے. لغت میں اس لفظ کے معنی ہے لکڑیاں چننے والی، لکڑیاں اٹھانے والی. انتہائی مالدار خاندان کی عورت، انتہائی مالدار خاندان میں بیاہی ہوئی، لیکن اس کی خساست اور اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے گھر کے ایندھن کے لیے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں اکٹھا کیا کرتی تھی. یہ ہے لغوی مفہوم. تاریخی مفہوم یہ ہے کہ وہ جو لکڑیاں چن کے لایا کرتی تھی، وہ اس کے کانٹے، لکڑیوں کے کانٹے اٹھا کے بچا کے رکھ لیا کرتی تھی. اور رات کے وقت چونکہ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی پیغمبر اکرم کے گھر سے، رات کے وقت دروازے کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی کہ جب پیغمبر اکرم اپنے دولت سرا سے باہر تشریف لائیں تو ان کے پاہائے مبارک زخمی ہو جائیں. یہ ہے مفہوم حمالۃ الحطب کا. یعنی عجیب و غریب طریقے سے قرآن مجید نے اس ایک لفظ کو رکھا ہے. یعنی لغت کے اعتبار سے بھی سامنے آ گئی بات، اور تاریخی حقیقت بھی ایک سامنے آئی. اور اب تیسرا مفہوم حمالۃ الحطب کا اٹھا کے دیکھ لیں. عربی زبان کے جو محاوروں کی لغت ہے انہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. حمالۃ الحطب کے معنی ادھر کی بات ادھر پہنچانے والا. حمالۃ الحطب کے معنی عیب تلاش کر کے دوسروں تک منتقل کرنے والا. اور اس عورت کا کمال ہی یہ تھا کہ یہ اپنے معاشرے میں عیب جو اور چغل خور مشہور تھی. تو یہ تینوں لفظ اس کے اوپر، یہ تینوں مفاہیم اس ایک عورت کی ذات کے اندر موجود ہیں اور اس کے اوپر پوری طریقے سے منطبق ہوتے ہیں. وہ بخیل بھی تھی، وہ پاہائے مبارک کو زخمی بھی کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ چغل خور بھی تھی. تو ارشاد فرمایا کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی عورت لکڑیاں چننے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے. اس کی گردن میں تھا کیا؟ آپ کے علم ہے کہ اس عہد میں عربوں کے معاشرے میں عربوں کا جو قیمتی ترین ہیرے اور جواہرات کا ہار ہو سکتا تھا وہ ام جمیل کے گلے میں تھا. اس عورت کی کنیت ہے ام جمیل. تو کیا ہے؟ ہیرے کا ہار ہے. اور قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے. اب قرآن مجید کی پیشن گوئیاں خدا کی قسم اس طریقے سے پوری ہوتی ہیں کہ مورخین نے لکھا اور مفسرین نے سورہ لہب کے ذیل میں یہ لکھا کہ ایک دن لکڑی کا ایک بہت بڑا بوجھ گٹھا اپنے سر پہ لیے ہوئے وہ آ رہی تھی، اور اس بوجھ کو، اس گٹھے کو جس رسی سے اس نے باندھا تھا وہ کھجور کی چھال کی رسی تھی. اور اسے رسی کو باندھنے کے بعد اس نے اپنے گردن سے آویزاں کر لیا تھا تاکہ وہ سر کے اوپر محفوظ رہے. آرام کرنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے قریب بیٹھی اور اس نے اس بوجھ کو اٹھا کر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر رکھ دیا. کسی ناگہانی طریقے سے وہ بوجھ گرا اور وہ رسی کھینچی اور اسی مقام پر دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو کس طریقے سے قرآن مجید کی پیشن گوئی پوری ہوئی. بس یہی میری گفتگو کی آخری منزل ہے کہ یہ طریقہ پروردگار عالم کا نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن مجید کا نہیں ہے، اور یہ طریقہ پیغمبر اکرم کا نہیں ہے کہ مصلحتوں کو دیکھ کر اعلان حق میں کمی کی جائے. ہم مصلحتوں کو دیکھ کر اعلان حق میں کمی نہیں کرتے. اب چونکہ ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پوری کائنات کا غیب ہے، تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ نہ ابو لہب اسلام لائے گا، نہ یہودی قیامت تک تمنائے موت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.